الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفر معراج شروع ہو چکا. 3 واقعات ایسے ہیں جو رونما ہو چکے ہیں اور میں نے آپ کی خدمت میں ان کو بیان کر دیا ہوا ہے. آج کی گفتگو شروع کرنے سے قبل میں ایک ہلکا سا اشارہ ضرور آپ کو دینا چاہوں گا. معراج کے سفر پاک کے دوران جن جن چیزوں کا یا جن جن امور کا یا جن جن معاملات اور نتائج کا حضور نے مشاہدہ فرمایا تو مختلف روایات میں ایسا لگا کہ کچھ واقعات ان میں سے ایسے تھے جو مسجد حرام سے لے کر بیت المقدس تک کے درمیانی سفر میں آپ کو دکھائے گئے تھے، اور ان دکھائے جانے والے نتائج اور مشاہدات میں سے کچھ ایسے تھے جو یہاں تو دکھائے گئے تھے لیکن ان کو دوبارہ پھر آسمانوں کے سفر میں پھر جب کہ جنت اور دوزخ رسول پاک علیہ السلام کو ملاحظہ کروائی گئی تو وہاں پھر ان کا ایک نقشہ دکھایا گیا تھا. میں جس کو سب سے پہلے بلکہ بیان ہی وہ کر دیتا ہوں. ترتیب کے اعتبار سے تو آج کی نشست میں اس مشاہدے کو نمبر 2 یا نمبر 3 یا نمبر 4 پر ہونا تھا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ بات ادھر ہی ذہنوں سے قریب ہو جائے. آپ کچھ روایات ایسی پڑھو گے کہ ایک واقعہ تھا جس کے بارے میں حضور فرما رہے ہیں کہ بیت المقدس اور مسجد حرام کے درمیان کے سفر میں میں نے وہ دیکھا. اور امام بہقی ہی کی ایک اور روایت میں آپ یہ چیز پاؤ گے کہ وہ واقعہ جس کا میں ابھی یہاں اشارہ کر رہا ہوں، زمینی سفر کے دوران ملاحظہ کیا جانا، اسی کو تھوڑے سے الفاظ بدل کر رسول اللہ علیہ السلام نے آسمانی سفروں کے مشاہدات میں بھی اسے بیان کیا. تو یہ وہ بات تھی جس کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے عرض کیا کہ کچھ مشاہدات جو زمینی تھے ان میں سے کچھ ایسے بھی تھے جن کو دوبارہ آسمانی سفر میں اللہ رب العالمین نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھا دیا. تو میں چاہتا ہوں کہ ان میں سے سب سے پہلا واقعہ اور سب سے پہلا مشاہدہ آج میں آپ کی خدمت میں بیان کر دوں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ایک ایسی قوم کے پاس سے گزرا. اب یہ عالم امثال میں یا عالم حقائق میں رسول اللہ کو دکھا دیا گیا باہر کیف. تو میں ایک ایسی قوم کے پاس گزرا جن کے پاس کچھ ہانڈیاں پڑی ہوئی ہیں ادھر اور کچھ ہانڈیاں پڑی ہوئی ہیں ادھر. ان ہانڈیوں میں خوشبودار نفیس پاکیزہ گوشت پکا ہوا ہے اور ان ہانڈیوں میں گندا مندہ بدبودار سڑا ہوا بسا ہوا گوشت پکا ہوا پڑا ہوا ہے. تو کچھ لوگ ہیں جس قوم کے پاس سے میں گزرا، کچھ لوگ ہیں جو اس پاکیزہ گوشت کو نہیں کھا رہے اور اس سڑے ہوئے گوشت کو کھا رہے ہیں. اب یہ ایک مشاہدہ ہے. پھر میں بیان کروں گا تھوڑی دیر کے بعد کہ آخر یہ کون لوگ تھے جو صاف ستھرا گوشت چھوڑ کر گندا سڑا بسا ہوا گوشت کھا رہے تھے. یہ ہم بعد میں دیکھیں گے. اب اسی بات کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں آسمانوں کی طرف بڑھا تو میں نے ایک قوم کو دیکھا کہ ان کے سامنے 2 دسترخوان لگے ہوئے ہیں. ایک دسترخوان پر نفیس پکا ہوا اور بھونا ہوا گوشت پڑا ہوا ہے اور دوسرے دسترخوان پر گلا سڑا گندا بدبودار گوشت پڑا ہوا ہے. اب یہ دیکھیں یہ ایک ہی مشاہدہ ہے. ان دونوں مشاہدات پر سوال کے نتیجے میں جواب بھی ایک ہی دیا گیا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں
یعنی جو ان لوگوں کے بارے میں کہا گیا تھا نا کہ یہ وہ لوگ ہیں، یہی ادھر بھی کہا گیا یہ وہ لوگ ہیں۔ تو یہاں تھا دسترخوانوں کا حوالہ، آسمانوں پر جو مشاہدہ کروایا گیا وہ دسترخوانوں کے اوپر گوشت تھا، اور جو زمین پر آپ نے مشاہدہ فرمایا وہ ہنڈیوں میں گوشت تھا۔ تو یہ دونوں باتیں متضاد نہیں ہیں۔ بھائی دسترخوان لگا ہو، اس پر ہنڈیوں میں گوشت پڑا ہو، تو کبھی حضور یہ فرما دیں میں نے دسترخوان پر گوشت لگا ہوا دیکھا، اور کبھی فرما دیں کہ ہنڈیوں میں گوشت لگا ہوا دیکھا، یہ ایک ہی بات ہے۔ بیان میں اس میں تضاد نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ 2 بار رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ مشاہدہ فرما لیا۔ بلکہ میری روایت میری توجہ حضرت امام جلال الدین سیوطی کی بیان کی ہوئی اس حدیث پر بھی پڑ گئی جو آپ نے شرح الصدور میں نقل فرمائی ہے، وہ بھی سن لیجئے۔ یہی واقعہ رسول اللہ علیہ السلام کو جو روحانی معراجات کروائی گئیں ان میں بھی ایک معراج کا یہ واقعہ ہے، اور یہ مشاہدہ ادھر کا بھی ہے۔ میری مراد کون سا عنوان ہے جس میں فجر کی نماز پڑھنے کے بعد رسول پاک علیہ السلام نے پوچھا تھا بھائی کسی کو خواب آئی ہو تو پوچھ لو، سب صحابہ خاموش ہوئے، تو آپ نے فرمایا کہ آج مجھے ایک بہت لمبا خواب آیا ہے۔ تو پھر اس کے اندر رسول اللہ علیہ السلام نے اس خواب کے بڑے مشاہدات بیان کیے، میں نے یہ دیکھا، میں نے یہ دیکھا، میں نے یہ دیکھا، میں نے یہ لوگ دیکھے۔ تو وہاں بھی یہ بات بیان کی گئی ہے کہ میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ جن کے پاس ستھرے گوشت بھی تھے اور گندے گوشت بھی تھے۔ الغرض پھر بات ہمارے سامنے یہ آئی کہ کچھ مشاہدات ایسے ہیں جو رسول اللہ علیہ السلام کو عالم روحانیت میں بھی دکھائے گئے، کچھ مشاہدات ایسے ہیں جو کہ وہی جو روحانیت میں دکھائے گئے تھے خواب کی حالت میں، وہی زمینی سفر کے درمیان بھی دکھائے گئے، اور وہی مشاہدات آسمانی سفروں میں بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھائے گئے۔ اب میرا خیال ہے میں نے روایات کو کافی حد تک اکٹھا کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ جو بہقی پڑھنے والا ہو وہ سمجھ جائے کہ یہ معاملہ کیا ہے، جو مسلم پڑھنے والا ہو وہ جان جائے کہ یہ حقیقت کیا ہے، اور جو دیگر کتب سے مطالعہ کرنے والا ہو اس کے سامنے بھی یہ سارے عنوانات آ جائیں۔ تو اب میں اس مشاہدے کو ذرا سمیٹ لیتا ہوں، پھر باقی مشاہدات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کروں گا۔ تو حضرت جبریل امین سے رسول پاک علیہ السلام نے پوچھا اے جبریل یہ کون لوگ ہیں کہ جو اچھے گوشت کو چھوڑ کر کے تو پھر برا گندا بدبودار سڑا ہوا گوشت کھا رہے ہیں؟ تو اس موقع پر حضرت جبریل امین کہنے لگے یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ بیویاں عطا فرمائی تھیں، ستھری بیویاں عطا فرمائی تھیں، بطریق حلال ان کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا لیٹنا اور کچھ بھی نبھانا جائز تھا، لیکن یہ اپنی ستھری بیویوں کو چھوڑ کر تو راتیں اور عورتوں کے پاس گزارا کرتے تھے جو گندی تھی، بدکار تھیں، منحوس تھیں اور زنا کرنے والی تھیں۔ تو میرے آقا یہ ان لوگوں کا نتیجہ ہے کہ دوزخ میں انہیں بدبودار سڑا ہوا اور گوشت ہے جو کہ ان کو دیا جائے گا اور انہیں کھانا پڑے گا۔ بدبودار گوشت کا ایک لقمہ بھی منہ میں ڈالنا آپ جانتے ہیں کہ بڑا مشکل سا ہو جاتا ہے، لیکن بہر کیف انہیں کھلایا جائے گا۔ میں ایک بات بیان کر دیتا ہوں یہاں رک کر بطور سبق اور بطور عبرت کے، گناہ دکھنے میں شاید بڑا خوبصورت ہوتا ہوگا لیکن نتیجہ پانے میں بڑا گندا نتیجہ رکھتا ہے۔ کوئی سا بھی گناہ ہو، ہر گناہ جو ہے دکھنے میں بڑا خوبصورت لگتا ہے لیکن جب اس کا نتیجہ سامنے آتا ہے تو میرے بھائی نتیجہ بڑا بھیانک ہوتا ہے۔ اس کے بالکل برعکس، جیسے کہ نیکی کرنے میں بڑی مشکل لگتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ بھائی آپ حاجی کی بات لے لیجئے، اب 3-3.5 لاکھ روپیہ ایک دم سے لگا دینا، 1.5 مہینے کے لیے کاروبار بھی اپنا ٹھپ کر دینا اور پھر وہاں بھی مشقت کاٹنا، تو یہ مشکل تو ہے، نیکی مشکل ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو گناہ دکھنے میں آسان بھی ہوتا ہے، خوبصورت بھی ہوتا ہے، لیکن نتیجہ بڑا کالا ہوتا ہے۔ نیکی کرنے میں مشکل بھی ہوتی ہے اور اس تک پہنچنا بڑا مشکلات رکھتا ہے، لیکن اس کا نتیجہ اللہ رب العالمین نے میٹھی میٹھی جنت پیدا فرمائی ہوئی ہے۔ اور یہ بات تو خود رسول اکرم علیہ السلام نے فرمائی ہے کہ جب جنت کو بنایا گیا تھا تو رب کائنات نے دوزخ کو بھی بنا دیا گیا، تو رب کائنات نے جبریل امین کو بھیجا کہ جاؤ جنت بھی دیکھ کر آؤ، جاؤ دوزخ بھی دیکھ کر آؤ، ہم نے کیسی کیسی بنا دی ہے۔ تو وہ دیکھ کر آئے تو مولا کائنات نے پوچھا کہ بتاؤ کون ادھر جائے گا اور کون ادھر جائے گا؟ جبریل کہنے لگے اے اللہ تعالیٰ لگتا ایسے ہے کہ جنت اتنی حسین ہے اور دوزخ اتنی بری ہے کہ کوئی بھی دوزخ میں جانے کا تو نام ہی نہیں لے گا، سارے جنت ہی میں جانا چاہیں گے۔ فرمایا اچھا اب جاؤ۔ جبریل امین گئے تو جا کر پتہ کیا دیکھا؟ جنت کے اردا گرد ایک باڑ لگی ہوئی ہے
جس باڑ میں کیا نظر آیا؟ مشکل، تکلیف، اذیت، مصیبت، آزمائش، تکلیفیں، یہ باڑ چاروں طرف لگی نظر آئی۔ اچھا پھر دوزخ کو دیکھا تو ادھر کیا نظر آیا؟ دوزخ کے اردا گرد ایک باڑ نظر آئی جس میں ذائقے ہیں، لذتیں ہیں، مزے ہیں، شرارتیں ہیں، نشے ہیں، مستیاں ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اب جب واپس اب آئے، رب کائنات نے کہا اب خیال کیا ہے؟ کہا مولا کائنات وہ جو دوزخ کے باہر والی باڑ ہے نا، اسے دیکھ کر تو ہر بندہ ادھر ہی لپکے گا اور آخرکار پہنچے گا دوزخ میں، اور اے اللہ تعالیٰ جنت کے اردا گرد جو مشکلات کی باڑ ہے نا، جب لوگ اسے دیکھیں گے تو رک جائیں گے، جب رک جائیں گے تو جنت میں تو بڑے کم لوگ پھر داخل ہو سکیں گے۔ یہی وجہ تھی کہ ایک دن رسول اللہ علیہ السلام نے قیامت کے مناظر جب بیان کیے تو اس میں سے یہ بات ارشاد فرمائی، سورۃ مزمل کی تفسیر بھی آپ بیان فرما رہے تھے، آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اول حساب میں تو یوں ہوگا کہ 1000 میں سے ایک بندہ جنت میں جائے گا، 1000 بندوں میں سے ایک بندہ جنت میں جائے گا۔ اس وقت اللہ کا جلال، اس کا قہر اتنے زور پر ہوگا۔ تب آپ نے یہ آیت پڑھ دی، شیبان السماء منفطر بہ، کہ یہ وہ دن ہوگا کہ جس کی ہولناکی دیکھ کر جوان بھی بوڑھے ہو جائیں گے اور حمل والی عورتوں کے حمل بھی ساقط ہو جائیں گے۔ تو یہ باہر کے یہ سارے مشاہدات اور واقعات تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ پاکیزہ بیویوں کو چھوڑ کر تو غلط عورتوں کے پاس جانے والے لوگوں کی کہانی ہے۔ امام بہقی نے جو روایت فرمائی اس میں یہ الفاظ ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ مجھے ایک گھوڑی پیش کر دی گئی، حالانکہ براق پیش کیا گیا تھا، تو یاد رکھنا کہ وہ براق یہ جو خچر ہوتا ہے نا، خچر، ایک حدیث کے الفاظ یہ بھی ہیں وہ خچر سے مشابہ کوئی شے تھی، تو کبھی اس کو حضور نے خچر کے مشابہ کہہ دیا، کبھی اس کا حقیقی نام براق لے لیا، اور خچر قریب قریب گھوڑے اور گھوڑی کے تو ہوتا ہے، تو کبھی رسول اللہ علیہ السلام نے اسے گھوڑی قرار دے دیا۔ تو یہ بھی مختصر سی بات ذہن میں رکھیے گا۔ آپ حضور فرماتے ہیں کہ میرا سفر جب کچھ مزید آگے بڑھ گیا تو میں نے ایک قوم کو دیکھا، ایک اناج کا کھیت ہے، تو وہ قوم اس اناج کے کھیت کو کاٹ رہی ہے، تو کاٹ کر وہ جب ڈھیر لگاتی ہے، بہت سارا اناج جب ان کے پاس جمع ہو جاتا ہے تو جدھر سے وہ دانہ تنکا کاٹتی ہے وہاں ایک اور پیدا ہو جاتا ہے، جہاں سے اناج وہ درانتی سے کاٹتی ہے وہاں اور اناج پیدا ہو جاتا ہے۔ تصویر آپ نے محسوس کر لی کہ ادھر سے اناج کاٹتے چلے جاتے ہیں، پیچھے سے اور پیدا ہوتا چلا آتا ہے، وہ پھر کاٹنے میں لگ جاتے ہیں، تو وہ اناج کاٹنے لگ جاتے ہیں تو پیچھے سے پھر ایک اور اناج کی کھیپ تیار ہو جاتی ہے، مسلسل اناج کٹ رہا ہے اور وہ سنبھال رہے ہیں اور پیچھے سے پیدا ہوا چلا جا رہا ہے۔ حضور فرماتے ہیں میں نے کہا جبریل یہ کون سے لوگ ہیں، یہ کون لوگ ہیں جو اناج کاٹتے چلے جا رہے ہیں اور مزید پیدا ہوتا چلا جا رہا ہے؟ بڑا خوبصورت جملہ اس موقع پر حضرت جبریل امین نے عرض کیا، کہنے لگے یا رسول اللہ ہؤلاء قوم الذین یہاجرون فی سبیل اللہ، اے میرے آقا یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے راستے میں ہجرت کرنے والے ہیں، یہ ہجرت کرنے والوں کی جزا ہے کہ ان سے پہلا ختم نہیں ہوتا، اللہ انہیں اجر اور عطا فرما دیتا ہے، وہ ابھی سمیٹ نہیں پاتے اللہ انہیں اور عطا فرما دیتا ہے، ابھی وہ سمٹ نہیں پاتا تو اللہ انہیں اور عطا فرما دیتا ہے، تو اللہ نے ان کے اجروں کو 700 گنا تک بھی بڑھا دیا ہوا ہے، اور جب یہ ایک شے کاٹ لیتے ہیں تو اللہ اس کی جگہ اور شے لے آتا ہے، بالکل ایسے جیسے گزشتہ مہینے میں محرم الحرام کا عنوان چل رہا تھا، تو میں نے بھی کسی موقع پر حدیث بیان کی ہے اور آپ لوگوں نے بھی علماء کرام سے وہ حدیث پاک سنی ہے، میں چاہتا ہوں کہ ذرا وہ منظر اور وہ تصویر آپ کے سامنے لے آؤں۔ میرے بھائی کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں حقیقتاً ایک مرتبہ دیا جاتا ہے، حقیقتاً ایک مرتبہ دیا جاتا ہے، لیکن اس مرتبے تک پہنچنے کے لیے اللہ نے کرم یہ کر دیا کہ ایک راستہ اور بھی پیدا فرما دیا۔ آپ کو نہیں سمجھ آئی میں کیا کہنا چاہتا ہوں؟ یہ دیکھیے، کوئی اللہ کے نام پر اعلاء کلمات اللہ کی سربلندی کی خاطر وہ تلوار پکڑ کر، چلو آج کے دور میں بندوق پکڑ کر میدان کارزار میں اتر گیا، جہاد کیا، کرتے کرتے بہتوں کو کاٹا اور آخرکار گردن کٹ گئی، اتنی مشقت کے بعد مقام شہادت میسر ہو گیا، تو آپ نے کیا حدیث نہ سنی؟ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس مقام شہادت تک پہنچنے کا ایک یہ راستہ تھا، حقیقی راستہ تو یہی ہے، مشقت والا، گردن کٹوانے والا، لہو گرانے والا، لیکن اللہ نے مہربانی فرمائی ہے کہ مقام شہادت تک پہنچنے کے 50 راستے اور پیدا فرما دیے ہیں۔ اچھا آپ سنیے گا، جلدی سے سن لیجئے گا، وہ 50 راستے کون سے ہیں؟ میں نے 50 بیان کیے ہوئے ہیں، آج تصویر صرف ایک بیان کرنا چاہتا ہوں۔ کیا اس موقع پر علماء سے یہ حدیث آپ نے نہ سنی
جو امام فخر الدین رازی نے بھی نقل فرمائی التفسیر الکبیر میں، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من مات علی حب آل محمد فقد مات شہیدا، جو حضور کی آل کی محبت میں مر جاتا ہے، گردن کٹی نہیں ہے لیکن اللہ نے اس محبت کی وجہ سے اسے بھی مقام شہادت عطا فرما دیا ہے۔ ایک حقیقی راستہ تھا شہادت کے مقام تک پہنچنے کا، لیکن یہ دیکھو ادھر سے بھی ایک راستہ مل گیا نا۔ ایسے ہی حضور نے کیا فرمایا، جو شخص حادثاتی موت میں مر گیا تو اللہ نے اسے بھی مقام شہادت عطا فرما دیا۔ ایسے ہی سمجھ لیجئے جو عورت بچہ کی پیدائش کے زمانہ سے قریب تھی اور پیدائش شروع ہوئی اور درد نے اسے بے حال کر دیا اور وہ مر گئی، فرمایا یہ بھی مقام شہادت پر ہے۔ اب آپ سمجھ گئے ایک مقام کو پانے کے لیے رسول اللہ کی رحمت معابیہ ہیں کہ آپ نے کئی راستے پیدا فرما دیے، ادھر سے جاؤ تو بھی اس مقام پر، ادھر سے جاؤ تو بھی اس مقام پر، ادھر سے جاؤ تو بھی اس مقام پر پہنچا جا سکتا ہے۔ میرا خیال ہوا کہ اب میرا جملہ سمجھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ ایک قوم کو حضور نے دیکھا، اناج کٹتا ہے اور پیدا ہو جاتا ہے، کٹتا ہے اور پیدا ہو جاتا ہے، پوچھنے پر بتایا گیا یہ تو اللہ کے راستے میں مجاہد جو ہجرت کرنے والے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں، اب کیا اس مقام تک کوئی اور بھی پہنچ سکتا ہے؟ حضور نے ایک اور راستہ بیان کیا ہے، آؤ میں بتا دوں، آپ بھی مہاجر بن سکتے ہو، آپ بھی مہاجر بن سکتے ہو، ہم سب مہاجر بن سکتے ہیں، حقیقتاً مہاجر نہ صحیح، چلو جس راستے سے حضور نے ہمیں اس مقام تک پہنچانے کی تلقین کی وہی راستہ میں آپ کے سامنے بتا دیتا ہوں۔ حدیث کے الفاظ سنیے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم المہاجر من ہاجر عما نہى اللہ ورسولہ، فرمایا کہ میں محمد اسے بھی مہاجر ہی کہتا ہوں جو مہاجر چھوڑ دینا، ہجرت کر جانا چھوڑ دینا، تو فرمایا میں اسے بھی مہاجر ہی کہتا ہوں جو ہجرت کر جاتا ہے، چھوڑ جاتا ہے ان کاموں کو جن کاموں کے کرنے سے اللہ نے بھی منع فرمایا ہے، رسول اللہ نے بھی منع فرمایا ہوا ہے، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے ایک باریک سی نظر جلدی سے تیز رفتاری سے زندگی میں ڈال لیتے ہیں۔ جو شخص بے نماز ہے، گناہ گار ہے، وہ کوشش کرے نا اس گناہ کو چھوڑ دے، وہ اللہ کے ہاں مہاجر فی سبیل اللہ ہو جائے گا۔ جو جھوٹ بولتا ہے وہ چھوڑ دے، جو حرام کرتا ہے وہ اس کرتوت کو چھوڑ دے، جو حرام کھاتا ہے وہ اس کرتوت کو چھوڑ دے، جو والدین کا نافرمان ہے جو اس کرتوت کو چھوڑ دے۔ الغرض جو جس گناہ میں ہے کوشش کرے نا وہ اس گناہ سے اپنے آپ کو کھینچ لے، اپنا دامن بچا لے۔ میں کہوں گا مشکل لگے گا، اس میں کوئی شک نہیں، گناہ کی عادت پڑنے کے بعد اسے چھوڑنا بڑا مشکل ہوا کرتا ہے، لیکن ذرا یہ اس مشکل کے بعد وہ نتیجہ دیکھو نا کتنا سونا ہے۔ حضور نے معراج کے موقع پر کیا دیکھا کہ ایک قوم ہے جو اپنا اجر لے رہی ہے، پھر مل جاتا ہے، پھر لیتی ہے، وہ اجر پھر مل جاتا ہے، تو بتایا جا رہا ہے حضور یہ وہی ہے جو اللہ کی راستے میں ہجرت کرنے والے ہیں۔ تو آج بھی اس مقام ہجرت تک ایک اور راستے کے ذریعے پہنچا جا سکتا ہے۔ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں سفر آگے بڑھ گیا۔ میں یہ پچھلی بار بھی کہہ گیا تھا کہ یہ کوئی آہستہ آہستہ سفر نہیں ہو رہا تھا کہ تھوڑی دیر کے بعد وہ پھر، تھوڑی دیر کے بعد وہ پھر اگلی کہانی، تھوڑی دیر کے بعد وہ پھر اگلی کہانی، بلکہ یہ سارا کچھ تھوڑی ہی دیر میں تو ہوا تھا، وہ چند پلوں میں تو یہ سارا کچھ ہوا تھا۔ اب بیان کرنے میں وہ تصویر شاید ذہن میں یہ جمتی ہے کہ آہستہ آہستہ چل رہے ہوں گے، پھر ایک مشاہدہ کیا ہوگا، پھر دوسرا کیا ہوگا، پھر تیسرا کیا ہوگا۔ میرے بھائی ایسا نہیں ہے، یہ تو چند پلوں میں، رات کے چند پلوں میں یہ لاکھوں کلومیٹرز کا سفر بھی ہوا، یہ سینکڑوں مشاہدات بھی ہوئے، ان میں سے کچھ حضور نے بیان فرمائے ہیں اور ابھی ایسا بھی کچھ ہے جو کہ بیان نہیں ہوا ہے۔ جیسے کہ آپ کو یاد ہونا چاہیے جب میں آپ کو رسول پاک علیہ السلام کے اوپر درود و سلام پڑھنے کی حدیث سنا رہا تھا لگ بھگ 4-5 سال پہلے کشف الغمہ کے حوالے سے، تو وہاں میں نے 2 حدیثیں آپ کو ایسی بھی بتائی تھیں کہ جو کسی حدیث کی کتاب میں نہیں تھیں سوائے کشف الغمہ کے۔ تو کشف الغمہ کے مصنف نے کیا کہا تھا بلا کہ ہمارے استادوں کے پاس 2 حدیثیں ایسی بھی پہنچی ہیں جن کی سند یہ ہے عن خضر علیہ السلام عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں یہ حدیث بیان کی حضرت خضر نے اور انہیں یہ حدیث خود رسول اللہ نے ارشاد فرمائی۔ 2 حدیثیں میں نے ایسی بھی بیان کی تھی اور سند کے ساتھ ہی آپ کے سامنے رکھی تھی۔ تو پھر سمجھ آئی نا جو اشارہ کہنا چاہتا ہوں کہ احادیث کا ایک خزانہ ایسا ہے جو کہ محدثین تک نہ پہنچا، وہ اللہ رب العالمین کی عنایات سے صوفیاء کے تھرو ہو کر کے ہم تک آیا، لیکن ہیں وہ بڑی کم۔ تو معراج کے عنوانات میں سے بھی ایک روایت ہے، میں وقت آنے پر مجھے یاد بھی رہی تو میں ضرور آپ کو بتاؤں گا، لیکن ابھی موقع یہاں کا ہے نہیں ہے کہ میں آپ کو وہ بتا دوں، ترتیب ہماری کسی اور راستے پر گامزن ہے۔ تو معراج کے عنوانات میں سے بھی ایک روایت کم از کم میرے
علم میں ایسی موجود ہوئی جو محدثین نے نقل نہ فرمائی، البتہ صوفیاء کے طریقے سے ممکن ہے کہ وہ بھی سند حضرت خضر علیہ السلام کی ہو، تو وہ روایت بہر کیف موجود ہے، انشاءاللہ وقت آنے پر آپ کی خدمت میں بیان کروں گا۔ سفر آگے بڑھ گیا تو ایک قوم رسول پاک علیہ السلام کے سامنے کر دی گئی کہ جن کو لٹایا ہوا ہے۔ جو میرے پاس امام بہقی کے الفاظ ہیں وہ صرف اتنے ہیں کہ ایک قوم ہے جن کے سروں کو کچلا جا رہا ہے، اور جو ہی سر کچل دیا جاتا ہے تو وہ پھر سے ٹھیک ہو جاتا ہے، ابھی وہ سنبھل بھی نہیں پاتے تو سر کو پھر کچل دیا جاتا ہے۔ یہاں الفاظ یہ ہیں، البتہ جو امام جلال الدین سیوطی نے الفاظ نقل فرمائے اس میں تفصیلی منظر کشی بیان کی گئی، یعنی حضور فرماتے ہیں کہ ایک بندہ ہے لیٹا ہوا ہے، دوسرا بندہ اس کے اوپر کھڑا ہے اور اس کی ٹانگیں ایسے کھلی ہوئی ہیں، یعنی دو ٹانگوں کے درمیان ایک بندہ لیٹا ہوا ہو، تصویر یہ ذہن میں رکھیے، اور جو بندہ کھڑا ہے اس کے ہاتھ میں ایک پتھر ہے، وہ پتھر کو اٹھاتا ہے، جو بندہ نیچے لیٹا ہے اس کے سر پر پھینک دیتا ہے، وہ سر کچل دیا جاتا ہے، ابھی وہ سنبھل نہیں پاتا کہ وہ کھڑا ہوا شخص وہ پتھر پھر سے اٹھاتا ہے اور پھر اس کے سر پر مار دیتا ہے۔ سیوطی کے الفاظ یہ ہیں، تو یہ دونوں باتیں ٹھیک ہیں، ایک میں تفصیلی الفاظ رسول اللہ نے نقل فرما دیے اور ایک میں بس اجمالاً بات ارشاد فرما دی۔ تو امام بہقی کے جو الفاظ ہیں اس کے الفاظ مختصر ہیں کہ کچھ قوم کے کچھ افراد ہیں جن کا سر کچلا جا رہا ہے، تو جو ہی سر کچل دیا جاتا ہے وہ پھر سے بن جاتا ہے، تو مسلسل ان کے ساتھ ایسا کیا جا رہا ہے۔ اب پوچھا گیا کہ جبریل یہ کون لوگ ہیں جن کا سر بار بار کچلا جا رہا ہے؟ اب جب میں بیان کروں گا تو پھر اس پر میں کیا تبصرہ کروں؟ جب میں بیان کروں گا میرے بھائی تو اس پر پھر میں کیا تبصرہ کروں؟ بغیر تبصرے ہی کہ آپ اتنے دانا تو ہو، مذہب سیکھنے کے لیے اتنی دور دراز سے آپ جہاں تشریف فرما ہوتے ہو وقت پر، تو اپنے اس آنے کی قیمت بھی تو ڈالو نا، اپنے اس آنے کو اللہ کے ہاں مقبول بنانے کا اہتمام بھی تو کرو نا۔ کہو اپنے اللہ سے، اے اللہ جب تو نے سیکھنے کی لگن دے کر ہمیں اتنی دور سے اپنے کام چھڑوا کر یہاں بھجوا دیا ہے تو مہربانی فرما پھر اب جو ہم سن رہے ہیں اس پر ہمیں عمل کی توفیق بھی نصیب فرما دے۔ تو سر کچلے جا رہے ہیں مسلسل۔ پوچھا جبریل یہ کون ہیں؟ سننا کیا کہا حضرت جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب نماز کا وقت آتا نا تو انہیں بڑے کام پڑ جایا کرتے تھے، ان کے سر بھاری ہو جاتے تھے نماز سے، یعنی نمازوں کی طرف دھیان ان کا نہ جاتا اور باقی کاموں کی طرف ان کا دھیان چلا جاتا ہے۔ باقی کاموں کو یہ کام سمجھتے تھے اور اس کام کو یہ کام نہیں سمجھتے تھے۔ یہ ان لوگوں کی کہانی ہے، ان لوگوں کا یہ انجام ہے کہ ان کا سر کچل دیا جا رہا ہے مسلسل مسلسل اور پھر مسلسل۔ میں کہوں گا کہ یہ معراج کا واقعہ، ویسے میں نے پہلے کہا نہیں آپ کو، یہ عجیب ہی عجیب ہے۔ حیرت نہیں ہے کہ ابھی تو نماز حضور جا رہے ہیں، پھر پہنچنا ہے، پھر جا کر کہیں نمازیں ملنی ہیں، ابھی تو نمازیں ملی ہی نہیں ہیں، لیکن جو عبادت ابھی ملنی تھی اس پر پھر جب بد عملی ہونی تھی تو اللہ تعالیٰ نے اس کا نتیجہ پہلے ہی رسول اللہ کو دکھا دیا۔ میں پھر کہوں گا کیا حج عبادت نہیں تھی؟ کیا روزہ عبادت نہیں تھی؟ کیا اور بہت ساری عبادات نہیں تھیں؟ محسوس ہوا کہ نماز کوئی بہت ہی اہم ہے، ابھی فرض بھی نہیں ہوئی ہے، ابھی لازم حکم نہیں ہوا ہے، لیکن اس کا مندہ نتیجہ نہ پڑنے پر اللہ رب العالمین پہلے ہی دکھا رہا ہے۔ یہ بڑی عجیب الشان عبادت ہے، بہت عجیب الشان عبادت کے فرض ہونے، بلکہ رسول اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں جب میرا سفر شروع ہونے لگا میں نے 2 رکعتیں پڑھی تھی، میں 2 رکعتیں پڑھ کر پھر میں نے سفر کا آغاز کیا تھا۔ الفاظ ذرا اور ہیں کہ میں نے عشاء کی نماز پڑھ کر سفر کا آغاز کیا، وہ میں نے ابھی تک بیان نہیں کیا آپ کو، یہ ذاتی مطالعہ کرتے کرتے ذہن میں آئے تو بتا رہا ہوں۔ میں نے عشاء کی نماز پڑھ کر سفر کا آغاز کیا۔ حیرت ہو جائے گی اگر غور کرو گے تو ابھی تو عشاء فرض نہیں ہوئی، ابھی تو فجر ظہر اثر آئی نہیں ہے، تو یہ فرمان کہ میں عشاء پڑھ کر آگے بڑھ گیا۔ میرے بھائی یاد رکھنا کہ یہ عنوان یہ ہے کہ عشاء کا وقت حضور نے بیان کیا کہ جس وقت میں آج عشاء کی نماز پڑھی جاتی ہے نا، تو میں اس وقت میں نماز پڑھ کر آگے گیا۔ درجے میں وہ صرف یہ تھا کہ فرض نہیں تھی، کوئی نماز تھی بطور نفل جو رسول اللہ علیہ السلام نے پڑھی اور پڑھ کر آگے آپ تشریف لے گئے، حتیٰ کہ میرے اس وقت الفاظ جا پہنچے ہیں، میری نظر جا پہنچی ہے۔ میں انشاءاللہ العزیز اگلے مرحلے میں یقیناً وہ حدیث آپ کے سامنے لاؤں گا۔ میرے سامنے امام بہقی کے حوالے سے تو نہیں ہے، البتہ علامہ یوسف صالحی نے اسے سبل الہدیٰ میں نقل فرمایا ہے۔ میں انشاءاللہ العزیز وہ ضرور حدیث آپ کی خدمت میں لاؤں گا کہ حضور فرماتے تھے کہ مجھے مختلف جگہوں پر حضرت جبریل نے کہا کہ حضور یہاں بھی رکیے 2 رکعتیں پڑھ لیں، یہاں بھی رکیے 2 رکعتیں پڑھ لیں، یہاں بھی رکیے 2 رکعتیں پڑھ لیں۔ وہ جگہ کون سی تھیں، واقعات کیا تھے، میں اگلی نشست میں کوشش کروں گا کہ آپ کی خدمت میں بیان کروں۔ تو جانیے کہ یہ نماز وہ نہیں تھی جو ابھی فرض ہو چکی ہے،
یہ فرض ہونے سے پہلے کی کہانی ہے جو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں. یہ بعض اوقات سوال ہوتا ہے کہ کیا نمازیں فرض ہونے سے پہلے حضور کیا عبادت کیا کرتے تھے؟ اگرچہ حدیث کے الفاظ تخنث کیا کرتے تھے. تخنث کی وضاحت میں محدثین نے کہا کبھی کوئی نماز پڑھ لیتے بطور نفل، کبھی ذکر کر لیتے، کبھی سبحان اللہ کہہ لیتے، کبھی اللہ کی یاد میں محو فکر ہو جاتے. مختلف انداز تھے. غار حرا میں جا کر جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبھایا کرتے تھے. صلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. پھر مصطفیٰ کریم علیہ السلام آگے بڑھے تو ایک نیا مشاہدہ. ایک قوم ہے جن کے جسم پر کپڑے نہیں ہیں، البتہ کپڑوں کا ایک چھوٹا چھوٹا پیس ہے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ انہوں نے اپنی قبل اور دبر پر لگایا ہوا ہے. قبل سے مراد اگلی شرمگاہ اور دبر سے مراد پچھلی شرمگاہ. آپ اسے انڈر ویئر بھی نہیں کہہ سکتے، وہ پھر بھی کچھ نہ کچھ تو سلا ہوتا ہے، وہ ران پٹ تو چھپاتا ہے نا. فرمایا نہیں، بس ایک رقعہ، تو رقعۃ من الثياب، کپڑے کا ایک ٹکڑا تھا جس سے صرف اگلی شرمگاہ پوشیدہ تھی اور صرف پچھلی شرمگاہ پوشیدہ تھی اور بس. میں نے ایسی قوم کو دیکھا تو میں نے کہا اچھا صرف اتنا ہی نہیں. فرمایا کہ جیسے جانور چرتے ہیں وہی قوم. بڑی گندی تصویر ہے کہ ایک کپڑے کا ٹکڑا آگے ہے چھوٹا سا، ایک پیچھے ہے. اور فرمایا جیسے جانور چرتے ہیں تو وہ دوزخ میں سے یہ کانٹے دار کوئی پودے تھے تو انہیں چر رہے تھے. اور صرف اتنا ہی نہیں، فرمایا کہ پھر جہاں جہنم کے کوئلے پڑے ہوتے ہیں، انگارے اور گرم پتھر، تو چرتے چرتے اگر وہ پتھر سامنے آتے تو وہ بھی انہیں کھانے پڑتے. وہ گرم پتھر بھی کھاتے اور وہ انگارے اور دہکتے ہوئے کوئلے بھی وہ کھاتے. تو یہ منظر میں نے کچھ لوگوں کا دیکھا. میں نے کہا جبریل من ہؤلاء، یہ کون لوگ ہیں؟ بس مختصر جواب ہے، فوراً سمجھیے. جبریل کہنے لگے حضور یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے مال اور دولت عطا فرمایا تھا لیکن یہ زکوٰۃ ادا نہیں کیا کرتے تھے، بہانے مارا کرتے تھے، بہانے ڈھونڈا کرتے تھے. وہ اس طرح کہ جی میرا تو قرض پیسہ پھنسا ہوا ہے نا جی کسی کے پاس، وہ لوگ مجھ سے قرض لے کر گئے ہیں تو واپس نہیں کر لینا جی، پھر میرے اوپر تو زکوٰۃ نہیں ہے نا جی. 100 بہانے کرتے. جیسے میں نے آپ کو وہ بہانہ بتایا تھا کہ سال پورا ہونے سے پہلے میں نے زیورات کسی اور کو دے دیے ہیں تو پھر اس نے سال پورا ہونے سے پہلے پھر مجھے دے دیے ہیں، سال پورا ہوگا تو زکوٰۃ لازم ہوگی نا. یا اس طرح کے کیس کیا کرتے تھے. تو یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے مال دیا تھا اور وہ زکوٰۃ ادا نہیں کیا کرتے تھے. اب حالت چونکہ بڑی مندی تھی، حضرت جبریل نے فوراً ساتھ یہ جملہ بھی بول دیا ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون. اے میرے آقا ان پر اللہ کی طرف سے کوئی ظلم نہیں ہو رہا ہے بلکہ انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا ہوا تھا. آج اس ظلم کا نتیجہ خود یہ بھگت رہے ہیں. یاد آ گئی وہ کہانی میں نے عرض کیا تھا کہ ظلم کی ایک قسم وہ ہوتی ہے جو بندہ کسی اور کے اوپر کرتا ہے، کسی کا مال ہڑپ، کسی کی جان برباد، کسی کی عزت پر ہاتھ لگا دینا، کسی کو کچھ ایسا ویسا کر دینا. یہ وہ ظلم ہے جو بندہ اوروں پر کرتا ہے. میں کہوں گا کہ اوروں پر ہونے والے ظلم تو بڑے کم ہیں میری جان، میرے بھائی، میرے دوست، میرے بزرگ. اوروں پر تو ہم بہت کم ہیں جو ظلم کر رہے ہیں. قرآن حکیم نے کہا لوگ اپنے اوپر زیادہ ظلم کر رہے ہیں. میں بتا دیتا ہوں کہاں کہاں. کیا ارشاد نہ پڑا آپ نے اس سے قبل اور نہ سنا مجھ سے کہ مولا کائنات نے کہا من یتعد حدود اللہ فقد ظلم نفسہ، جو اللہ کے فرمانات اور احکام اور حدود اور حد بندیوں سے تجاوز کر رہا ہے وہ اپنے آپ پر ظلم کر رہا ہے. بتاؤ اوروں کی کتنی جیبیں کاٹتے ہو روزانہ، اوروں کا کتنا قتل کرتے ہو روزانہ، اوروں کی عزت کتنی پائمال کرتے ہو روزانہ، لیکن روزانہ اگر اپنی زندگی میں جھانکو تو نماز نہ پڑھی ظالم ہو گئے، جھوٹ بول دیا ظالم ہو گئے، گالی نکال دی ظالم ہو گئے، بیوی سے غصے ہوئے ظالم ہو گئے، ماں کی بات نہ مانی ظالم ہو گئے، قرآن کا حق ادا نہ کیا ظالم ہو گئے. تو میں نے کہا کہ بندہ اوروں پر تو ظلم بڑے، جیسے یہ ہے زکوٰۃ ادا نہ کی، زکوٰۃ ادا نہ کی، بندہ ظالم ہو گیا. اسی بات کی طرف اشارہ ہے حضرت جبریل امین کا. حضور اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا ہے بلکہ انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا ہوا ہے اور یہ اپنے ہی ظلم کی سزا بھگت رہے ہیں. ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون. اللہ لوگوں پر ظلم نہیں کرتا، یہ لوگ ہیں جو اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں. میں چند سیکنڈ پہلے ہی اپنی گفتگو سمیٹتا ہوں، اگلا مشاہدہ بیان کرنے میں وقت درکار ہوگا انشاءاللہ اگلی نشست میں. وآخر دعوانا الحمدللہ.